نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن کے اور ان کی براہ راست ان کی شان میں اللہ کریم نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، آیتیں نازل فرمائی ہیں، بے شمار آیات جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ کریم نے نازل فرمائی ہیں۔ تو کتنا پیارا مقام ہے اور کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ اور کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے اور صحابہ کرام ستاروں کی مانند چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جب محبت سے ہم ڈوب کر اس کا مشاہدہ کریں گے، اس کو تخیلات میں لائیں گے، خیالات میں لائیں گے کہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا۔ ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے اور ارد گرد جو ہیں وہ ستارے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے، جس صحابی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینہ مبارک کی زیارت کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینہ مبارک کی زیارت کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تمام صحابہ نے محبت کے ساتھ ہاتھ کھڑا کیا، دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا۔ کسی صحابی نے اس وقت اعتراض نہ کیا کہ یا رسول اللہ ان کو تو ہزاروں سال گزرے ہوئے ہیں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، کیسے آپ زیارت کریں گے، کیسے ہم ان کا سینہ دیکھیں گے، کیسے ہم ان کے سینے کی زیارت کریں گے۔ کسی صحابی نے یہ نہ کہا بلکہ دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کریں گے۔ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، ہم نے بھی زیارت کرنی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا اے ابو بکر آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے زیارت کرنی ہاتھ کھڑا کرے، تمام صحابہ نے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے ابو بکر آؤ اس چبوترے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قمیض اتار دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ مبارک کی زیارت کرنی ہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے، وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کرنی تھی میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلنی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو وجد میں آ گئے، کفیت میں آ گئے، تڑپنے لگے اور بے ہوش ہو گئے کہ اتنا شان اور اتنا مقام اور رشک کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر رشک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا پوچھا کہ اے عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے رشک آیا ہے کہ اتنا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سینے کو دیکھنے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے یہ الفاظ دہرائے جو تاریخی الفاظ ہیں، جو سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کاش میں حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کون؟ جن کے بارے میں میرے پیر و مرشد ہر محفل کے اندر ان کا مقام بیان فرماتے ہیں، ان کی عظمت بیان فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ تو ان کا یہ مقام اور یہ رتبہ، یہ حسرت کتنی ہے۔ خواہش کیا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میری جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ تو اب صحابہ کا عقیدہ مقصود بتانا یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اعتراض نہ کیا کہ یا رسول اللہ ان کو گزرے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے، ہم کیسے ان کی زیارت کریں گے۔ میرے اللہ نے فرمایا تمہارا بھی عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر میرے محبوب نے فرما دیا ہے، جب محبوب نے فرمایا اللہ ہے ہم نے مان لیا، محبوب نے فرمایا ملائکہ ہیں ہم نے مان لیا، محبوب نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہم نے مان لیا، جو جو فرماتے گئے ہم مانتے گئے۔ تو جب یہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کرا سکتے ہیں، تو صحابہ کا یہی یقین اور عقیدہ تھا کہ آپ نے جب
جب سب کچھ بتا دیا ہے ہم مان گئے تو آپ نے جب یہ فرمایا ہے تو یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کرا سکتے ہیں، اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا ایمان اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے محبوب کے صحابہ کا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگوں کا ایمان تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا بھی عقیدہ الحمدللہ وہی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ محبوب حاضر بھی نے ناظر بھی نے، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے محبوب حاضر بھی نے ناظر بھی نے، اور ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک نظر جائے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میرے محبوب کی نظر جو ہے مشرق و مغرب کو دیکھ رہی ہے، شمال و جنوب کو دیکھ رہی ہے، عرش معلیٰ کو دیکھ رہی ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہی ہے، تحت الثری کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی چیز پوری کائنات کے اندر، نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر ایسی نہیں ہے جس پر میرے مصطفیٰ کی نظر نہ جا رہی ہو۔ ہر جگہ پر میرے مصطفیٰ کی نظر ہے۔ ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ کمری والے آقا حاضر بھی نے اور ناظر بھی نے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو مانگا جاتا ہے حضور اسے عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ساری تربیت، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ الحمدللہ پیر و مرشد کی معیت میں بیٹھنے سے یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ عقیدہ بھی یہاں سے ملتا ہے، ایمان بھی یہاں سے ملتا ہے، الحمدللہ اخلاص بھی یہاں سے ملتا ہے، تقویٰ بھی یہاں سے ملتے ہیں، طہارت بھی یہاں سے ملتی ہے، رزق حلال کی شان بھی یہاں سے ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے نصیب ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان سے دور ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔